Assalamu alaikum. So today is our 39th lecture of our course General Methods of Teaching. جیسا کہ ہم پچھلے لیکچرز کے اندر مختلف ٹیچنگ میتھڈس کے اوپر بات کرتے آئے ہیں، آج کا جو لیکچر ہے اس کے اوپر ہم ایک اور ٹیچنگ میتھڈ کو ڈسکس کریں گے. آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ یہ کتنا آسان ہے کہ ہم یہ کہیں کہ کون سا میتھڈ ہونا چاہیے. ایک پورا لیکچر ایک پرٹیکولر میتھڈ کے اوپر کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کی سمپل سی ریزن ہے کہ ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ وی شوڈ یوز ایکٹیویٹی بیسڈ ٹیچنگ ان آور کلاسز، وی شوڈ یوز ڈسکشن میتھڈ، وی شوڈ یوز پرابلم بیسڈ لرننگ، وی شوڈ یوز پروجیکٹ لرننگ ان آور کلاسز. تو ہمیں یہ بھی تو پتا ہو کہ یہ میتھڈز جو ہیں یہ ہوتے کیا ہیں، اس کے پیچھے فلسفی کیا ہے، اس کے پیچھے تھیوریٹیکل سپورٹ کیا ہے، کہ کس طرح سے یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ والے میتھڈز واقعی میں یوزفل ہیں، اور ان کے لیے ہمارا انوائرمنٹ کس طریقے کا ہونا چاہیے. ہمیں ان میتھڈ سے اگر ہم ٹیچنگ کر رہے ہیں یا لرننگ کروا رہے ہیں تو ہمیں بچوں کو اسیس کیسے کرنا ہے، ان میتھڈس کا سنٹیکس کیسا ہونا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں اہم ہے. اگر ہم ان ساری چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں تو پھر ہمیں لگے گا کہ شاید 50 منٹس کے لیسن کے اندر بھی کچھ چیزیں باقی رہ گئی ہیں. So it is very easy to say that discussion method is a very useful method in teaching. لیکن اس کو کروانا کیسے ہے، اس سے آپ نے اپنی ٹیچنگ کے اندر اور اسٹوڈنٹس کی لرننگ کے اندر سکسیس کیسے حاصل کرنی ہے، it is not very simple. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اٹ از آن ڈسکشن میتھڈ، اور اس کے اندر ہم کیا کیا کچھ کریں گے. سو دس لیسن انکلوڈس اوور ویو آف کلاس روم ڈسکشن، ویٹ ٹائم، planning and conducting discussion lessons, types of classroom discussions, managing classroom discussions, assessment and evaluation of classroom discussions, and then we will see what should be the syntax of classroom discussion. سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس ورڈ سے کہ ڈسکشن کیا ہوتی ہے. اگر آپ اس کو ڈفرینٹ بکس میں پڑھیں، ریسرچ جرنلز میں پڑھیں، تو the word discussion is very often used along with the word discourse. اگر ہم ان کے ڈکشنری میننگ دیکھیں تو دونوں کے آلموسٹ سیم ہیں. Discourse اور discussion both are considered ways of exchanging ideas. لیکن both these words are actually little different, or maybe more than little, they are quite different. تو ان دونوں ٹرمز کو بھی کلیریفائی کرنا ضروری ہے، اس لیے تاکہ جب آپ کوئی لٹریچر پڑھیں ڈسکشن کے اوپر یا ڈسکورس کے اوپر، سو یو آر ناٹ کنفیوزڈ. ان میں دونوں میں فرق کیا ہے کہ a discourse means the larger pattern of verbal exchange and communication that occur in classrooms. So discourse کا مطلب ہے کہ overall pattern جو ایمرج کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کلاس کے اندر آئیڈیاز ڈسکس ہو رہے ہیں، بات چیت چل رہی ہے، لیکن جو اس کا اوورآل پیٹرن ہے دیٹ از نون ایز ڈسکورس. ڈسکشن کس کو کہتے ہیں؟ A teaching method that relies on verbal exchange of ideas among students and the teacher. Verbal exchange of ideas is called discussion. So it is a teaching method. Discourse is not a teaching method. Discourse جو ہے overall pattern ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے کلاس کے اندر کوئی ڈسکشن چل رہی ہے، تھرو آؤٹ اس میں اسٹوڈینٹس بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، ٹیچر بھی پارٹیسپیٹ کر رہا ہے، لیکن آپ یہ دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ یہ کوئی ٹریڈیشنل ڈسکورس ہے یا ایک آپ کے پاس پروگریسو ڈسکورس چل رہا ہے. فار ایگزامپل، آپ کلاس کے اندر بات کر رہے ہیں، اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ اس بات کے اوپر کمیونیکیٹ کر رہے ہیں کہ پرانا زمانہ اچھا تھا، پرانے وقت اچھے تھے، کیونکہ اس وقت میں لوگ سکون سے رہتے تھے، گیجٹ فری ٹائم تھا. اگر آپ کس طرح سے ڈسکشن چل رہی ہے اینڈ آل دا پیپل آر ایکچولی فیورنگ دا آئیڈیا، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از اے ٹریڈیشنل ڈسکورس، جس کے اندر آپ
یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ گیجٹ فری انوائرمنٹ جو ہے دیٹ از گڈ. وی آر ناٹ سیئنگ کہ کوئی چیز بری ہے یا اچھی ہے, لیکن یو کین سی دا پیٹرن. اسی طریقے سے ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ آن دا رول آف جینڈر پہ بات کر رہے ہیں اور آپ کی پوری کلاس کے اندر جو ایک ڈسکشن چل رہی ہے وہ بہت زیادہ انکلائنڈ ہے کہ خواتین جو ہیں یا بچیاں جو ہیں دے شوڈ ٹیک کیئر آف دیئر ہاؤس ہولڈ. Their prime responsibility is to take care of household. So it is a very traditional discourse. جو overall discussion کا جو pattern ہے, جو exchange of ideas کا pattern ہے, it is traditional. لیکن اگر اس کے برعکس کوئی اور ڈسکورس چل رہا ہو جس میں کہا جائے کہ اگر ہم یہ بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ بوائز اینڈ گرلز بوتھ آر ایکول, بوتھ شوڈ ورک ایکولی, چاہے وہ باہر کا کام ہو چاہے گھر کا کام ہو, تو بوتھ شوڈ کوآپریٹ اینڈ آل دیٹ, تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از اے چینج ڈسکورس, مے بی یو کال اٹ اے پروگریسو ڈسکورس. اگین آئی ایم سیئنگ, وی آر ناٹ سیئنگ کہ کوئی چیز غلط ہے یا ٹھیک ہے, وی آر ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ دا میننگ آف ڈسکورس. سو ڈسکورس جو ہے اٹ مینس اوور آل پیٹرن, جبکہ ڈسکشن جو ہے اٹ از ایکسچینج آف آئیڈیاز. سو ڈسکشن ایز a teaching method, and in this teaching method you may observe discourse patterns. اس میں ایک اور چیز اہم ہے کہ آپ دیکھیں اگر ریسرچ کی لینگویج کے اندر عام طور کے اوپر ڈسکشن اور ڈسکورس کو سینونم لیا جاتا ہے, وہ ایکچولی ڈسکورس کی بات کر رہے ہوتے ہیں. ریسرچرز یوزلی ٹاک اباؤٹ ڈسکورسز, ٹیچرز یوزلی ٹاک اباؤٹ ڈسکشنز, لیکن یہ ہے کہ دونوں میں یقیناً ایک فرق ہے. ڈسکورس پیٹرن کا نام ہے اور ڈسکشن از اباؤٹ ایکسچینج آف آئیڈیا. سو اس پہ مزید بات کرتے ہیں کہ کلاس روم ڈسکشن کیا ہوتی ہے. اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں that when experienced teachers refer to classroom discussion, they think that it is about students and teachers talking about academic materials and students willingly displaying their thinking processes publicly. تو یہ ایک اہم چیز ہے کہ جب ہم ٹیچرز کی بات کرتے ہیں تو ٹیچرز کا خیال یہ ہے کہ اس میں ٹیچرز بات کرتے ہیں اور جو اسٹوڈینٹس ہیں دے exhibit their thinking processes publicly. ورڈ پبلکلی از امپورٹنٹ. یہ وہ پبلک نہیں ہے جلسے والی, یہ پبلک وہ ہے جب آپ کلاس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کی کوئی چیز پرائیویٹ نہیں ہے. اٹ از پبلک. when you are coming up with your idea, you are throwing your idea, it means that idea has become public. کہ اب وہ آپ کا نہیں ہے, آپ کے ارد گرد جو بچے موجود ہیں, جو لوگ موجود ہیں, now they are listening to that idea. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو ایکسپیرئنس ٹیچرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کلاس روم ڈسکشن ایک ایسا میتھڈ ہے جس سے بچے جو ہیں دے میک دیئر تھنکنگ پروسیسز پبلک. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ان کے بچوں کے جو پیئرز ہیں یا ٹیچرز جو ہیں دے کین سی what thinking process is going on in one's mind, اور وہ اس کے اوپر اس کی thinking process کو enhance کرنے میں help کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا اور پرپس کیا ہو سکتا ہے کلاس روم ڈسکشن کا. The primary instructional goals of a discussion lesson are to improve students' thinking, to promote involvement and engagement in academic materials, and to learn important communication and thinking skills. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کلاس روم ڈسکشن ہے اس کا پرائمری گول کیا ہوتا ہے؟ اٹ از اباؤٹ ڈیولپنگ اسٹوڈنٹس conceptual understanding, helping them to be engaged in the learning process and developing their communication and thinking skills. So discussion جو ہے actually it serves all these purposes. ایک اور چیز جو ہے جو کہ تھیوری نے ثابت کی ہے, تھیوری کیسے بنتی ہے؟ تھیوری بنتی ہے ریسرچ کے نتیجے میں. تو جو ہم ابھی تک بات کرتے آئے ہیں ڈفرینٹ میتھڈس کی, تو ہر ایک کے پیچھے ریسرچ انوالوڈ ہے. کوئی ایک ریسرچ نہیں بلکہ بہت زیادہ ریسرچز ہوئی ہیں. تو جب ہم تھیوریٹیکل سپورٹ کی بات کرتے ہیں یا تھیوریٹیکل فاؤنڈیشنز کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ریسرچ کیا کہتی ہے.
تو ریسرچ جو ہے ڈسکشن کے حوالے سے, کلاس روم ڈسکورس کے حوالے سے, ریسرچ نے یہ ثابت کیا ہے کہ موسٹ کلاس روم ڈسکورس پروسیڈز ایٹ ٹو ریپڈ اے پیس. Teachers can obtain better classroom discourse by slowing down the pace and giving themselves and their students opportunities to think before they respond. آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ ورڈ یوز ہوا ہے ڈسکورس کا. اس کی ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ یہ ریسرچ سے آ رہا ہے. تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ریسرچرز جو ہیں دے یوزلی یوز ورڈ ڈسکورس انسٹیڈ آف ڈسکشن, لیکن ان کا مطلب اس سے ڈسکشن ہی ہوتا ہے. تو جو یہ تھیوریٹیکل فاؤنڈیشن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ڈسکشن از اے ونڈرفل میتھڈ, ڈسکورس از اے ونڈرفل ٹیچنگ میتھڈ. اس سے یقیناً ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹ کی انگیجمنٹ بھی ہوگی, ان کی تھنکنگ اسکلز بھی ڈیولپ ہوں گی, ان کا کمیونیکیشن بھی ڈیولپ ہوگا, ان کو کانسیپٹس کی بھی سمجھ آئے گی. یہ چاروں فائدے ضرور ہوں گے, لیکن یہ چاروں فائدے اتنے نہیں ہو سکتے اگر کلاس کے اندر ڈسکشن کی پیس بہت زیادہ ہے. تو پیس جو ہے اس کو بھی مناسب ہونا ضروری ہے. If we want to use this method successfully, then we need to keep a good pace of this method. کہ ہم ایسا نہ ہو کہ بہت تیزی سے کر لیں, کلاس کے اندر ہم ایک سوال کریں اس سے اگلا سوال کریں, بجائے اس کے کہ ہم اس طریقے سے چلیں. ہمیں یہ چاہیے, being teachers we should be very responsible and we need to keep a good pace of this discussion, تاکہ بچے جو ہیں وہ لرننگ کو, نیو کانسیپٹس کو امبائب کر سکیں, ان کو انڈرسٹینڈ کر سکیں, اور ساتھ ساتھ میں ان کی سکلز بھی ڈیولپ ہو سکیں. فردر دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے لرننگ انوائرمنٹ کیسا ہونا چاہیے. ابھی تک ہم نے بات کی ہے کہ ڈسکشن ہوتی کیا ہے, ہاؤ از اٹ ڈفرینٹ فرام ڈسکورس. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اس کا فائدہ کیا ہے, اور فائدے کے اندر ہم نے بات کی کہ اس سے کانسیپچل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, اس سے تھنکنگ سکلز ڈیولپ ہوتی ہے, اس سے کمیونیکیشن ڈیولپ ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ میں اسٹوڈنٹس کا لیول آف انگیجمنٹ اور انوالومنٹ جو ہے وہ انکریز کرتا ہے. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر ہم نے کلاس روم ڈسکشن سکسیسفلی کروانی ہے تو لرننگ انوائرمنٹ کس طرح کا ہونا چاہیے. So, research says that in general, discussion and classroom discourse patterns can be improved if teachers slow the pace and use methods to broaden participation, and if they teach students to try to understand one another and have high interpersonal regard for each other's ideas and feelings. Further, it is said that teaching students 4 specific interpersonal communication skills, paraphrasing, behavior description, feeling description, and impression can enhance the quality of classroom discourse and students' regard for each other. ہم یہ کہتے ہیں کہ کلاس روم ڈسکشن سے کانسیپچل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, سب سے زیادہ امپروو ہوتی ہے کمیونیکیشن. اب کمیونیکیشن سکلز کے اندر 4 کمپوننٹس ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اس بندے کی کمیونیکیشن سکلز اچھی ہیں, اٹ مینس that person is good at paraphrasing, that person is good at impression checking, that person is good at describing feelings, and that person is very good at the 4th thing, that is behavior description. So these are 4 important skills linked with communication. یہ چاروں کیا ہیں یہ آپ اپنے کمیونیکیشن کے کورس میں بھی پڑھیں گے, لیکن ہمیں اس وقت اس پہ بات کرنا اس لیے ضروری ہے بیکاز دے آر ڈائریکٹلی لنکڈ ود آور ٹاپک ڈسکشن میتھڈ. پیرافریزنگ وہ اسکل ہے کہ آپ کوئی بھی اگر آپ کو کچھ کہا جا رہا ہے, یو نیڈ ٹو بی ایبل ٹو کمپریہینڈ دیٹ. You need to be able to communicate that not in exact words in which that thing is communicated. اس کی آپ مثال ایسے لے لیں جیسے کہ آپ نے پوئمز پڑھی ہوں گی اپنے اسکول ڈیز میں. وہاں پہ کہا جاتا تھا کہ آپ یہ پوئم پڑھیں اور اس کو پیرافریز کریں. پیرافریز کا مطلب ایگزیکٹ تشریح نہیں ہوتی ہے. پیرافریز کا مطلب کہ آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں اینڈ ٹرائی ٹو ڈسکرائب اٹ ان یور اون ورڈس. جو پوئم ہے
اس کا سینٹیکس ڈفرینٹ ہوتا ہے, اور اس کو جب اپنے ورڈز میں کرتے ہیں تو وہ پوئم کی فارم میں نہیں ہوگا, وہ نثری صورت میں ہوگا. سو دیٹ از پیرافریزنگ. تو کمیونیکیشن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اگر کسی ایک بندے نے کوئی چیز کمیونیکیٹ کی ہے, کہ فار ایگزامپل کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کھانا بہت اچھا ہے, آپ اس کو اگر پیرافریز کریں گے تو یو میں سے کہ اچھا یہ کھانا اچھا ہے, تو کیا یہ اس کا ٹیسٹ اچھا ہے, یا اس کی خوشبو اچھی ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر انگریڈینٹس اچھے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی آپ کو یہ کمیونیکیٹ کر رہا ہے یہ کھانا اچھا ہے, یو آر ٹرائنگ ٹو پیرافریز دیٹ. آپ نے کوئی اسٹوری پڑھی ہے اور آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ اسٹوری کیسی لگی, تو آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اچھی لگی. تو جو پہلا بندہ جس نے آپ سے سوال کیا وہ آپ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ اچھا اچھی لگی, آپ کو یہ اچھی لگی, تو آپ کو کیا اس کا پلاٹ بہت اچھا لگا, اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس کے جو کریکٹرز کی ڈسکرپشن ہے وہ بہت اچھی لگی ہوگی, اگر آپ اوور آل اچھی کہہ رہے ہیں. تو جو آپ کسی کے کمیونیکیشن کے اوپر آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ کو شو کرتے ہیں, دیٹ مینس یو آر پیرافریزنگ. سو کمیونیکیشن کے اندر پیرافریزنگ آتی ہے. تو جو ڈسکشن ہوتی ہے, جو کلاس روم ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے, اس کے اندر یو پرووائڈ این اپرچونٹی ٹو یور اسٹوڈینٹس ٹو لرن دس اسکل. کلاس روم ڈسکشن کے اندر بہت سارے بچے بات کرتے ہیں کہ ہمیں یہ اس طریقے سے, میرا اوپینین یہ ہے, کسی ایک نے اوپینین دیا, دوسرے بچے جو ہوں گے مے بی دے پیرافریز دیٹ, کہ آپ کا اوپینین سے مراد آپ کی مراد کیا یہ ہے, اس کا مطلب ہے وہ پیرافریزنگ کی اسکل سیکھ رہے ہیں. سیکنڈ از بیہیویئر ڈسکرپشن. بیہیویئر ڈسکرپشن از این ادر امپورٹنٹ اسکل ان کمیونیکیشن. اس میں آپ بیہیویئر ڈسکرائب کرتے ہیں کہ یہ آپ کا یہ کام جو ہے, دیٹ آبزرویبل بیہیویئر از ویری گڈ اور دس از ناٹ ویری گڈ. اس کی میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتی ہوں. عام طور کے اوپر ٹیچرز جب اسکولز میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ, یہ ایک بچہ ہے, یہ احمد ہے یہ بچہ, یہ جہارا ایک بچی ہے, آپ یہ کیسے بچے ہیں, تو ٹیچر کا جواب ہوگا ہاں دے آر ویری گڈ چلڈرن. اور ٹیچر یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ نہیں دے آر ناٹ ویری گڈ چلڈرن, یا دے آر ناٹ ویری ویل مینرڈ چلڈرن. اب یہ جو ہے دس از ناٹ نون ایز گڈ کمیونیکیشن, کیونکہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہے یا یہ اتنا اچھا نہیں ہے یا ویل مینرڈ نہیں ہے, یو نیڈ ٹو ڈسکرائب وٹ یو مین. اگر آپ اچھا کہہ رہے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں دس چائلڈ از ویری گڈ ان اردو, از ویری گڈ, knows concepts of mathematics, knows how to construct sentences, اور دس چائلڈ از ویری ویل بیہیوڈ اور گرومڈ. اس کے ہمیشہ ناخن کٹے ہوئے ہوتے ہیں, اس کے بال صحیح ٹائی ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں, اٹ مینس دیٹ یو آر ٹیلنگ, یو آر ڈسکرائبنگ بیہیویئر, کہ کوئی بچہ کس طرح کا بیہیویئر ایگزیبٹ کرتا ہے. یہی چیز بچوں میں بھی آ جاتی ہے کہ بچے جو ہیں وہ سمپلی یہ کہہ دیتے ہیں کہ مس یہ بچہ تنگ کر رہا ہے, یا یہ بچہ جو ہے یہ کام نہیں کرنے دیتا. لیکن دس از ویگ کمیونیکیشن. ہمیں بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ دے نیڈ ٹو بی ایبل ٹو ڈسکرائب اے بیہیویئر ایگزیکٹلی. اس میں جب بچے ڈسکشن کریں گے تو ڈسکشن کے اندر ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ بہت روڈ ہو رہا ہے, تو دوسرے بچوں کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ اس بچے کو بتا سکیں کہ وہ روڈ ہو رہا ہے اور کیا چیز جو ہے اس کی شو کر رہی ہے کہ وہ روڈ ہے یا پولائٹ ہے, تو ون نیڈس ٹو ڈسکرائب دیٹ پولائٹ بیہیویئر. نیکسٹ از فیلنگ ڈسکرپشن. ابھی ہم نے بیہیویئر ڈسکرپشن کی بات کی کہ جو آبزرویبل بیہیویئر ہے, ساتھ ساتھ میں جو آپ کی فیلنگ ہے, یو نیڈ ٹو بی ایبل ٹو ڈسکرائب یور فیلنگ پولائٹلی. فار ایگزامپل کہ آپ کلاس کے اندر آپ کو لگ رہا ہے کہ یو آر ایکچولی ناٹ فیلنگ گڈ,
کسی کا آپ کو اختلاف ہے, یو ہیو ڈس ایگریمنٹ ود این اوپینین, اور اب وہ کافی ہیٹڈ آرگیومنٹس ہوتے چلے جا رہے ہیں, آپ یو کین ڈسکرائب یور فیلنگ بائی سیئنگ ٹو ادر پرسن جسٹ شٹ اپ, بٹ دس از اے ویری بیڈ وے آف ڈسکرائبنگ فیلنگ. کچھ لوگ جو ہے ان کا کمیونیکیشن اتنا اچھا نہیں ہوتا, دے ٹینڈ ٹو بی ویری ہائپر. تو ٹیچر جو ہے کلاس کے اندر جب کام کروا رہا ہے, پڑھا رہا ہے, تو ڈو ریمبر اس کا کام یہ نہیں ہے کہ بچوں کو انفارمیشن دینی ہے. ہم یہ بات کہتے چلے آئے ہیں, آج کے دور میں انفارمیشن از ریڈیلی اویلیبل. بچوں کے پاس اگر اسکلز ہیں, ان کو ریڈنگ آتی ہے, کتاب کھول کے, انٹرنیٹ کھول کے, دے کین گیٹ دیٹ انفارمیشن. ٹیچر از ناٹ نیڈیڈ فار دیٹ میٹر. تو ٹیچر کا کیا کام ہے؟ ٹیچر کا کام بچوں کی لرننگ کو انہینس کرنا, لیکن ساتھ ساتھ میں ان کو تھنکنگ اسکلز, کمیونیکیشن اسکلز ڈیولپ کروانا بھی کام ہے. تو جب ہم ایجوکیشن کا پرپز یہ بھی لیتے ہیں تو دین کمیونیکیشن اسکلز آر ویری امپورٹنٹ اینڈ ڈسکرائبنگ ونس فیلنگ از ویری امپورٹنٹ. آپ کو اپنی فیلنگس کو کمیونیکیٹ کرنا چاہیے اور کرنا آنا چاہیے. دیر آر ٹو ڈفرنٹ ویز آف کمیونیکیٹنگ فیلنگس. ایک تو یہ کہ آپ کہہ دیں کہ جسٹ شٹ اپ. دوسرا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یو آر انوائنگ می, اور probably I'm getting angry with this way of discussion or with this way of communication. You can communicate your feelings کہ I'm getting angry or I'm getting annoyed. You can tell this thing instead of saying shut up. تو ایک چیز امپورٹنٹ ہے کہ جب کلاس کے اندر ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے, so let students describe their feelings positively. اگلی چیز جو کمیونیکیشن میں ہے that is very important, وہ ہے چیکنگ امپریشن. آپ کو اپنی فیلنگس تو ڈسکرائب کرنی آنی چاہیے, لیکن گڈ کمیونیکیشن کے اندر یو شوڈ بی ایبل ٹو چیک ادرز امپریشن آلسو. کہ اگر دوسرا جو ہے وہ آپ کو پتہ چل جانا چاہیے فیشیل ایکسپریشن سے یا ان کے وربل ٹون سے کہ از دیٹ پرسن ہیپی اور از دیٹ پرسن ایکسائٹیڈ اور از دیٹ پرسن انہیپی اور اینگری. تو آپ اس کے لیے بھی بچوں کو یہ سیکھ جانا چاہیے کہ مے آئی نو ہاؤ آر یو فیلنگ, اور کچھ اس طرح کے سوال کرنے آنے چاہیے. سو امپریشن چیکنگ از آلسو ویری امپورٹنٹ. سو ہم بات کر رہے ہیں انوائرمنٹ کی, ایسا لرننگ انوائرمنٹ وچ ہیلپس ان سکسیزفل ڈسکشن. تو اچھا لرننگ انوائرمنٹ وہ انوائرمنٹ ہے جہاں پر بچوں کو کمیونیکیشن کو لرن کرنے کی بھی سہولت موجود ہو, اور اچھا کمیونیکیشن ہونا چاہیے. if there is going to be heated discussion اور ساتھ ساتھ میں بچے جو ہیں وہ روڈ کامنٹس کے اوپر اتر آئیں, تو then it will not promote healthy discussion. لیکن if students are using polite words, then definitely it will promote healthy discussion. As a result of that, thinking skills would be developed, conceptual understanding would be there, and students would be actively involved and engaged in the process. Let's talk about how to plan and use classroom discussion. آپ کا کیا خیال ہے کہ ڈسکشن کے لیے بھی کوئی پلاننگ کی ضرورت ہے؟ شاید کہ نہیں ہے. آپ کوئی بھی ڈاکیومنٹ ٹاپک دے دیں بچوں کو اور ان سے کہیں کہ اس کے اوپر ڈسکشن کریں. اسٹوڈینٹس کین ایکچولی ہولڈ ڈسکشن. لیکن کہا جاتا ہے, ریسرچ کہتی ہے کہ ڈسکشن لیسنس کو بھی ویسے ہی پلان کرنا چاہیے جیسے کہ کوئی اور لیسن پلان کیا جاتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ اس لیے اس کی ضرورت ہے کیونکہ اگر آپ نے پلان نہیں کیا, یو ول نیور نو کہ آپ نے اسمال گروپ ڈسکشن کروانی ہے, آپ نے ہول کلاس ڈسکشن کروانی ہے, اس میں بچوں کو کتنا ٹاک ٹائم دینا ہے, کتنا کون کون سے ریسورسز چاہیے, مے بی آپ کو کچھ کوشچنس چاہیے, کون کون سے کوشچنس بنانے ہیں, بچوں کی کیا ڈائیورجنٹ تھنکنگ ڈیولپ کرنی ہے یا کنورجنٹ تھنکنگ ڈیولپ کرنی ہے, آپ کا فوکس کیا ہوگا. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ نہیں کر سکتے unless you do not plan a discussion.
اگر آپ کوئی بھی بچوں کو سوال دے دیں, ایشو دے دیں, ڈسکشن تو ضرور ہوگی, لرننگ تو ضرور ہوگی کلاس کے اندر, لیکن آپ اس کو شاید کہ میئر نہیں کر سکیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ مے بی کہ تمام کے تمام بچے اس کے اندر انوالو نہ ہو سکیں. سو اف یو وانٹ a healthy discussion in which there is active engagement of all the children, then you really need to plan that discussion. An important planning task for a discussion lesson is deciding on which approach to use. There are several kinds of discussions, and actually planning tells you which kind of discussion will you use in a class. Other important planning tasks for teachers to consider include determining the purposes of the discussion, being aware of students' prior knowledge and discourse skills, making plans for how to approach the discussion, and determining the type of questions to ask. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. کوشچنس کی بہت ساری ٹائپس ہیں. دیر آر کنورجنٹ کوشچنس, دیر آر ڈائیورجنٹ کوشچنس. ڈائیورجنٹ کوشچنس وہ ہوتے ہیں جو کہ بچوں کی تھنکنگ کو ایکسپینڈ کرتے ہیں. فار ایگزامپل, آپ بچوں سے پوچھتے ہیں کہ واٹ ہیپنز ایف پلانٹس اسٹاپ کیرنگ آؤٹ فوٹوسنتھسس, واٹ ول ہیپن ایف دیر آر نو مائکرو آرگنیزمز اراؤنڈ اس, واٹ ول ہیپن ایف دیر از نو گریویٹیشنل فورس آن مون. آپ اس طرح کے جو کوشچنز دیتے ہیں, دے آر آل اباؤٹ ڈائیورجنٹ تھنکنگ, کریٹو تھنکنگ. جو کنورجنٹ کوشچنز ہیں وہ کوشچنز ہیں جن کے آنسرز جو ہیں وہ ملتے جلتے ہوں گے. فار ایگزامپل, اوکے وٹ ڈو یو تھنک وٹ آر دا ڈفرینسز بٹوین ہیومن آئی اینڈ کیمرا. یقیناً اس کے آنسرز ایک پرٹیکولر پیراڈائم کے اندر ہی آئیں گے. اسی طریقے سے آپ اگر بچوں سے پوچھتے ہیں کہ واٹ آر ڈفرینٹ سورسز آف واٹر پولوشن, ڈیفینیٹلی دس وڈ بی اے کنورجنٹ کوشچن. تو اس طرح کے جو کوشچنز ہیں وہ آپ کو طے کرنا ہے کہ کون سے کوشچنز آپ بچوں سے کریں گے, کنورجنٹ, ڈائیورجنٹ, یا میکس, یا ریٹورک کوشچنز, یا کیملیون کوشچنز. تو کوشچنز کی ٹائپ جو ہیں وہ بھی آپ کو پتہ چلیں گی if you decide what kind of discussion approach are you going to use in your class. Then there is another important thing that is about seating arrangement. آپ نے کیا ان کو کلسٹرز میں بٹھانا ہے اسمال گروپس کی صورت میں, یا ان کو پورے ایک سرکل میں بٹھانا ہے, یا ان کو یو شیپ میں بٹھانا ہے, یا روز میں بٹھانا ہے. روز کے اندر اگر آپ بچوں کو بٹھائیں گے, دیر وانٹ بی ڈسکشن بٹوین گروپس, دیر وڈ بی ڈسکشن امنگ پیئرس, بٹ دیر وانٹ بی ڈسکشن ان گروپس, اور دیر وانٹ بی اینی ڈسکشن ان دا ہول کلاس. کیونکہ بچے جو ہیں اگر ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پا رہے, سو ڈیفینیٹلی دے ول ناٹ بی ایبل ٹو ہولڈ اے ڈسکشن. تو آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ آپ کے لیسن آبجیکٹیوز کیا ہیں. ونس یو ہیو ڈیسائیڈیڈ یور لیسن آبجیکٹیوز, دین یو ول see what kind of discussion will you include in your class. اور آپ نے وہ طے کرنے کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سے کوشچن جو ہوں گے وہ ان کو آپ انوالو کریں گے, اور پھر آپ نے کون سی سیٹنگ ارینجمنٹ کرنی ہے. ڈو ریمبر, questions are the most important thing in a discussion. ہم نے ایک پہلے لیکچر کے اندر ذکر کیا تھا سوکریٹک میتھڈ کا. سوکریٹک میتھڈ از بیسیکلی ڈسکشن میتھڈ. اس کو سوکریٹک میتھڈ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کو سوکریٹس نے اس کے اوپر بات کی, اس کو ڈیولپ کیا, تو اس کو اسی کے نام سے جانا جاتا ہے. اور سوکریٹک میتھڈ کا بیسک پرپز کیا ہے کہ آپ بچوں سے ڈسکشنز کروائیں اور مسئلوں کا حل ڈھونڈیں. اس کو ڈائیلاجک میتھڈ بھی کہتے ہیں کہ ڈائیلاگ کریں, اور ڈائیلاگ کے نتیجے کے اندر دیر شوڈ بی سم کریشن آف نالج, کچھ نیا علم پیدا ہو. یہ ریسرچ اور سائنٹیفک میتھڈ سے ڈفرینٹ ہے, لیکن کہا جاتا ہے کہ ڈائیلاجک میتھڈ سے بھی یو کین کریٹ نالج, یو کین ڈیولپ کنسنسس. آپ مختلف پوائنٹ آف ویو لا سکتے ہیں اور اس کے نتیجے میں نالج ڈیولپ ہو سکتا ہے. سو ہم اور دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم بات کر رہے ہیں پلاننگ کے اوپر, اور اس میں جو ہم نے سوکریٹک میتھڈ کی بات کی وہ کوشچن سے ریلیٹڈ تھی, کیونکہ سوکریٹک میتھڈ از اباؤٹ آسکنگ کوشچنز اینڈ ڈیولپنگ اے ڈائیلاگ.
ڈسکشن کے اندر ہم کوشچنس کرتے ہیں, ڈائلاگ ڈیولپ ہوتا ہے. Primary task for teachers as they conduct a discussion consists of focusing the discussion, keeping the discussion on track, keeping a record of the discussion, listening to students' ideas and providing appropriate wait time. So ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم نے پلاننگ کرنی ہے. پلاننگ کیوں ضروری ہے؟ اب ہم اس کے اوپر آئیں کہ پلاننگ تو ہم نے کر لی, لیکن اچھی ڈسکشن کو کلاس روم کے اندر یوز کیسے کرنا ہے, ہاؤ ٹو یوز دس میتھڈ افیکٹولی ان کلاس روم. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ٹیچر کا رول آئیڈینٹیفائی کیا جائے. آئی ایم گوئنگ ٹو ریڈ اٹ اگین کہ واٹ شوڈ بی دا رول آف ٹیچر. A teacher's role is to keep the discussion on track, keep a record of the discussion, listening to students' ideas and providing appropriate feedback, wait time. At times when there is a discussion, students come up with very new and sometimes very wild ideas. That's very good. لیکن ٹیچر کا یہ بھی کام ہے کہ اس کو ایک ٹریک کے اوپر رکھے تاکہ جو ایشو ہے ڈسکشن کا, اس ایشو سے زیادہ ڈیویشن نہ ہو آپ کو, کیونکہ جو ڈسکشن ہے اس کا کوئی پرپز ہے اور آپ نے الٹیمیٹلی اس پرپز کو اچیو کرنا ہے, اس گول کو اچیو کرنا ہے. اگر وہ ٹریک کے اوپر نہیں رہے گی تو آپ کے لیے وہ گول اچیو کرنا مشکل ہو جائے گا. سو ٹیچر کا کام ہے کہ وہ اس ڈسکشن کو ٹریک کے اوپر رکھے. ساتھ ساتھ میں ایک اور امپورٹنٹ رول جو ہے وہ ٹیچر کا, دیٹ از لسننگ ٹو آئیڈیاز. اٹ شوڈ ناٹ بی اسکم لسننگ, اٹ شوڈ بی تھورو لسننگ. آپ ٹیچرز موسٹلی کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ بچوں نے اگر رسپانس دیا ہے تو دے ڈو ناٹ لسن ٹو دا رسپانس. وہ اس کو ایک طرف سے سنا, دوسرے کان سے نکال دیا, اور ایٹ ٹائمز دے ڈو ناٹ رجسٹر دیٹ رسپانس. اب اگر اس کو رجسٹر ہی نہیں کر رہے, دے ول ناٹ بی ایبل ٹو گیو فیڈ بیک ٹو دا اسٹوڈینٹس. بچے جو ہیں ان کو فیڈ بیک چاہیے ہوتا ہے, تو ٹیچر کو جو اس کی لسننگ ہے بچوں کی, وہ اس کو تھورو لسننگ کرنی چاہیے, اسکم لسننگ نہیں کرنی چاہیے. ایک اور امپورٹنٹ رول ہے کہ ٹو کیپ ریکارڈ آف ڈسکشن. ریکارڈ کا مطلب ہے کہ وہ دیکھیں کہ بچے جو ہیں وہ کیا بات کر رہے ہیں اور اس کے اندر کیا بچوں کی تھنکنگ سکلز ڈیولپ ہو پا رہی ہیں یا نہیں, بچے سوال کون سے کر رہے ہیں, آرگیومنٹ کیسے بلڈ کر رہے ہیں, ڈیڈکٹیو ریزننگ کر رہے ہیں, انڈکٹیو ریزننگ کر رہے ہیں. یہ ریکارڈ رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ ٹیچر کو بچوں کا لیول پتہ چلتا چلے. یہ ایک طرح کی ان کی ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ بھی ہو رہی ہوگی, ان کی فارمیٹیو اسیسمنٹ بھی ہو رہی ہوگی. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ فار دا ٹیچر کہ وہ جو بھی ڈسکشن ہوتی ہے اس کو بعد میں نریٹ کرے, ایٹ لیسٹ مین پوائنٹس کہ آج کی ڈسکشن کے اندر یہ سب کچھ ہوا. So there is another role that is very important role, to give appropriate wait time. Wait time کیا ہے؟ Wait time وہ ٹائم ہے جو کہ ٹیچر جب بچوں کو سوال کرتی ہے اور سوال کرنے میں اور بچوں کا رسپانس آنے میں جو ٹائم درکار ہے, دیٹ از ویٹ ٹائم. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ٹیچرز جو ہیں جو سوال کرتے ہیں, بہت ایک سوال کیا اور ساتھ ہی میں اگلا سوال کر دیا. یا اس کا ایک اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹیچر ایک سوال کیا کہ مے بی ٹیچر آس دس کوشچن کہ وٹ از اے سیٹ, اور بچوں اس کو دیکھا, اوکے آئزہ یو ٹیل می وٹ از اے سیٹ. آئزہ کا بھی جواب نہیں آیا. علی یو ٹیل می وٹ از اے سیٹ. زینب یو ٹیل می وٹ از اے سیٹ. تو ٹیچر نے ایک ہی دفعہ ایک سوال کیا لیکن اس نے ویٹ ٹائم نہیں دیا. آئزہ سے کہا, آئزہ کو ایک سیکنڈ بھی نہیں دیا, اس کا جواب نہیں آیا. ٹیچر سوئچ کر رہی ہے اگلے بچے کی طرف, اس کا جواب نہیں آیا, ٹیچر نے اگلے بچے کی طرف سوئچ کر دیا. دس از اے ویری رانگ وے آف آسکنگ کوشچنز. کہا جاتا ہے کہ کوشچننگ از این انٹلیکچوئل پروسیس اینڈ تھنکنگ ریکوائرز ٹائم. اگر آپ نے بچوں کو ٹائم نہیں دیا, یو آر ناٹ گیونگ دیم کوالٹی ٹائم, یو آر ناٹ پرووائڈنگ دیم ویٹ ٹائم, یو ول ناٹ بی ایبل ٹو ٹریگر دا پروسیس آف تھنکنگ. آپ نے سوال کیا, آئزہ نے سوچنا شروع کیا,
ٹیچر نے سوال دوسرے بچے کو کر دیا, بچے کا تھنکنگ پروسیس وہیں پہ سٹاپ ہو گیا, کیونکہ اس کو پتا چلا کہ میرے سے تو اب سوال نہیں ہونا, یہ اب تو احمد نے جواب دینا ہے, علی نے جواب دینا ہے. اس کو بھی اس کا نام جب ٹیچر نے کال کیا اس نے سوچنا شروع کیا, ابھی سوچ کے اس نے جواب دینا ہی تھا کہ ٹیچر نے وہی کوشچن ایک اور بچے کو کر دیا. تھنکنگ پروسیس سٹاپس, بچوں کی تھنکنگ جنریٹ ہی نہیں ہوتی. سو وی نیڈ ٹو گیو اپروپریٹ ویٹ ٹائم. جو ویٹ ٹائم کا نوشن ہے اس کو مختلف کتابوں کے اندر مختلف طریقے سے ڈسکرائب کیا گیا ہے, لیکن ایک چیز جو کہ کامن ہے سب جگہوں کے اوپر کہ یہ وہ ٹائم ہے جو کہ تھنکنگ ٹائم ہے. آئیڈیلی کہا جاتا ہے کہ ٹیچر نے اگر سوال کیا ہے تو سوال بچے کو ڈائریکٹ کر کے نہیں کرے. ٹیچر شوڈ تھرو اے کوشچن ٹو دا ہول کلاس. فار ایگزامپل کہ ٹیچر سوال کریے واٹ شوڈ بی دا ریمیڈیز فار ایئر پولوشن. ٹیچر نے یہ سوال کیا ہے تو اٹ شوڈ بی ڈائریکٹڈ ٹو دا ہول کلاس. اب ریمیڈیز کی بات ہے, بچے سوچیں گے کہ کون کون سی ریمیڈیز اپلائی کی جا سکتی ہیں. ٹیچر نیڈس ٹو گیو اے پاز, 2-3 سیکنڈ کا ٹائم دے, اور اس کے بعد ٹیچر نیڈس ٹو پوائنٹ آؤٹ دا چائلڈ کہ آل رائٹ زینب یو ٹیل می دا آنسر. وہ جو تھنکنگ ٹائم تھا, جو ویٹ ٹائم تھا, دیٹ واز دیئر فار دا ہول کلاس. اب سارے بچوں نے تھنکنگ کی ہے. اب ٹیچر نے اس کو ایک بچے سے کہا ہے, اب اس بچے نے جب جواب دیا تو ٹیچر نے اس بچے کے جواب میں اور ٹیچر کے رسپانس میں پھر ایک گیپ ہونا چاہیے. دیٹ از ویٹ ٹائم 2. جو پہلا ٹائم ہے دیٹ از کالڈ ویٹ ٹائم 1, اور جو سیکنڈ ہے دیٹ از ویٹ ٹائم 2. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرسٹ ٹیچرز ٹاک اینڈ اسٹوڈینٹس رسپانس, دیٹ از ویٹ ٹائم 1. child's response and teacher's response, that is wait time 2. کہ ٹیچر کو اس کے اوپر فیڈ بیک دینا چاہیے before going to the next question اور before moving to the next child. تو یہ جو ہے this is called wait time 2. اور کہا جاتا ہے کہ اگر ٹیچر wait time دیتا ہے تو بچوں کے quality of the answers of children actually improves. اور یہ انفیکٹ بڑوں کے ساتھ بھی ہے. اگر آپ سے سوال کیا گیا اور آپ کو ٹائم نہیں دیا گیا, یو فیل کہ اگر مجھے ٹائم ملتا تو شاید کہ میں اس سے اچھا جواب دے سکتی تھی یا دے سکتا تھا. اٹ از ٹرو فار دا چلڈرن آلسو. سو دا پرپز آف ڈسکشن از ناٹ ٹو گیو انفارمیشن. دا پرپز آف ڈسکشن از ٹو generate thinking skills, and when we talk about thinking skills, the most important thing is wait time. Teacher needs to provide enough wait time or appropriate wait time to the students. اور کیا important ہے when we are talking about use of effective classroom discussion? Teacher should respond with dignity to students' ideas. They should help students extend their ideas by seeking clarification, getting students to consider alternative ideas, and labeling students' thinking processes. اس میں جو ہم زیادہ امپورٹنٹ چیز کے اوپر بات کریں گے دیٹ از چینلائزنگ اسٹوڈینٹس رسپانسز. اس میں کیا ہے کہ وہ بچوں کو اس طرح سے رسپانس دیں کہ بچے جو ہیں اور سے اور سوچیں, وہ اپنے آئیڈیاز کے اوپر ایکسٹینڈ کر سکیں. ٹیچر کا جو رول ہے وہ اس میں ایک انکریجر کا رول ہے. ٹیچر کا رول فیسیلیٹیٹر کا رول ہے. ٹیچر کا کام یہ نہیں ہے کہ کلاس کے اندر ڈسکشن سٹارٹ کی ہے تو ساری کی ساری ڈسکشن جو ہے اس میں ٹیچر ہی بولتا چلا جا رہا ہے. اٹ شوڈ ناٹ ہیپن. ٹیچر نیڈس ٹو پرومپٹ اسٹوڈینٹس, ٹیچر نیڈس ٹو پروب اسٹوڈینٹس, تاکہ وہ بچے جو ہیں وہ ڈسکشن کو بلڈ کریں, ٹیچر جو ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کرے. ایک اور چیز دیکھتے ہیں which is related to the use of classroom discussion. This is teachers must be aware of gender discourse differences as well as those that stem from class differences. To be effective, they must adapt discussions to meet the diverse language patterns of their students. بہت important چیز ہے وہ یہ کہ teacher needs to be aware of diversity in the class.
ٹیچر کو جینڈر ڈسکورس ڈفرینسز کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ بچے کیسے بات کرتے ہیں, بچیاں کیسے بات کرتی ہیں. I have seen in many classes where students ask a question کہ کبھی بھی کوئی بات ہوتی ہے, بچے کی بات ہو رہی ہے, اگر ہم وہ کرتے ہیں بات کریں گے بچے کی, تو اس میں ہی کا ورڈ بہت یوز ہو رہا ہوتا ہے. تو سوال بچے یہ کرتے ہیں کہ کیا کلاس کے اندر چائلڈ کے لیے شی کا ورڈ نہیں یوز ہو سکتا. فار ایگزامپل میں ایک بات کر رہی ہوں کہ a child should be given an opportunity to express himself. This is a very common practice. اور اگر کسی بھی انسان کی بات کر رہے ہوں گے ہم کلاس کے اندر, whether a female is talking about that or a male is talking about that, mostly we start with he, کہ he should do it. اب وہ آپ ایبسٹریکشن میں بات کریں یا کنکریٹ فارم میں بات کریں, ہی سے اسٹارٹ ہو رہا ہوگا. تو یہ چیزیں بھی جو ہیں کہ اگر آپ کی کلاس کے اندر دیر آر چلڈرن, دیر آر گرلز ایز ویل ایز بوائز, سو یو مے ٹاک ان پلورلسٹک ٹرمز, کہ آپ دے سے بات کریں, آپ ہی اور شی والی بات نہ کریں. مے بی دیر آر سم چلڈرن ہو آر ویری سینسٹیو اباؤٹ دیٹ. تو ڈسکورس پیٹرنس کے اوپر بھی ٹیچر کو پتہ ہونا چاہیے. پھر اسی طریقے سے بچوں کے سوشو اکنامک اسٹیٹس کوڈ بھی ڈفرینٹ, آپ کو اس سے بھی اویئر ہونا چاہیے تاکہ کلاس کے اندر کچھ ایسی چیز نہ ہو جس سے کچھ بچے جو ہیں دے فیل امبیرسڈ, دے فیل شائے. تو ان چیزوں کا ٹیچر کو دھیان رکھنا چاہیے سو دیٹ دیر از سکسیزفل یوز آف کلاس روم ڈسکشن. اب ہم بات کرتے ہیں ڈفرینٹ ٹائپس آف ڈسکشن کے اوپر. دیر آر ٹو میجر ٹائپس آف ڈسکشن, لیکن ان ٹائپس آف ڈسکشن کے اوپر جانے سے پہلے آئی ووڈ لائک ٹو شو یو ٹو ایکسرپٹس. First see these excerpts and then we will see how are they different and how there are different types of discussions. Excerpts 1 is that teacher, what are the sources of water pollution? Student A, people. Student B, the litter thrown in water. Student C, oil from tankers. Teacher says that, well, any other source of water pollution? Silence in the class. Teacher, what about the pesticides sprayed on plants? Student D, pesticides are necessary to kill the pests which cause harm to plants. Teacher, do you think besides killing pests, pesticides cause water pollution? Student D, they could poison plants but can't make water poisonous. Teacher, if the sprayed pesticide seeps into the soil, then what would happen? Student D, yes, then it will dissolve into water deep under the soil and make it poisonous. Student E, it means pesticides are also source of water pollution. You have seen excerpt 1. اب دیکھیں کہ excerpt 2 کیا ہے. Teacher, I think there are many sources of water pollution. Excerpt 1 میں it started with what are the sources of water pollution. جبکہ یہ دوسرا والا جو ہے it is starting with the statement that I think there are many sources of water pollution. Student A, people are source of water pollution. Student B, the litter thrown in water. Student C, oil from oil tankers. Teacher, maybe factory waste too. Student D, I think pesticides also pollute water, but they are necessary to kill the pests which cause harm to plants. Teacher, yes, I agree, but can there be some other way of doing something instead of using pesticides? Student E, I do not know exactly, but we may use biological measures to reduce the use of insecticides. Teacher, I think all unnatural habits and things cause water pollution. Student A, it means people are the source of water pollution in fact. آپ کو دونوں ایکسرپٹس میں کیا فرق لگا؟ دونوں میں ڈسکشن ہے, ویری گڈ ڈسکشن. دونوں میں کیا فرق ہے؟ اس فرق کے اوپر بات کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ what is initiate, respond, evaluate discourse pattern, کہ یہ ڈسکورس پیٹرن کیا ہوتا ہے, اور what is recitation script. Do remember that discussions are
of two types. What are recitations and the other one are dialogic discussions. Recitations are mostly known as monologic discussions. They should not be, there are some researchers and educationists who say recitations are not discussions actually. دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. IRE, Initiate, Respond, Evaluate Discourse Pattern. It has been labeled as monologic discourse pattern, in which teachers take turns at will, decide on what topics are important to discuss, decide who will talk and for how long, and interject their responses and interpretations, controlling the pace and direction of the discussion. This is known as teacher controlled discussion. اور کہا جاتا ہے کہ اس طرح کی ڈسکشن کے اندر ٹیچر ٹیکس مور دین 50% آف دا ٹاکنگ ٹائم. ابھی جو ہم نے فرسٹ ایکسرپٹ دیکھا تھا اس میں ٹیچر کا آپ دیکھیں ٹاک ٹائم کتنا ہے. آئی ایم گوئنگ ٹو شو اٹ یو اگین کہ اس میں ٹیچر آپ کو 5 ڈفرینٹ جگہوں کے اوپر ٹیچر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. ٹیچر از ٹیکنگ مور ٹاکنگ ٹائم اور ٹاک ٹائم، جبکہ اسٹوڈینٹس کے پاس ٹاک ٹائم جو ہے وہ کم ہے. اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے اس طرح کی ڈسکشن میں IRE میں، جہاں پہ انیشیٹ، رسپونڈ، ایویلویٹ، کہ ٹیچر انیشیٹ کرتا ہے، گیٹس رسپانس فرام دا اسٹوڈینٹس اینڈ دین رسپونڈس اینڈ دین ایویلویٹس کہ کیا بچے کا رسپانس ٹھیک تھا یا ٹھیک نہیں تھا. ٹیچر از ان چارج. تو اس کے اندر جو ہر طرح سے ہے وہ یہ کہ ٹیچر از ایکچولی ٹرانسفرنگ ہر اور ہز نالج ٹو دا اسٹوڈینٹس. جتنا اس کو آتا ہے وہ وہی ٹرانسفر کر رہا ہے. سو دس از نون ایز ریسیٹیشن اسکرپٹ. اور کئی ریسرچرز کہتے ہیں کہ دس از کالڈ مونولوجک ڈسکشن اور مونولوجک ڈسکورس، کیونکہ اس میں ٹیچر کا کنٹرول ہے، بچوں کا کنٹرول اس طرح سے نہیں ہے. اب بات کرتے ہیں ڈائیلاجک ڈسکشن کے اوپر کہ ہاؤ ڈائیلاجک ڈسکشن از ڈفرینٹ. ڈائیلاجک ڈسکشن ہیز کم فرام سوکریٹک میتھڈ، دیٹ از ڈائیلاگ. ڈائیلاگ کے اندر ٹیچر جو ہے اس کا رول بھی وہی لرنر کا رول ہے. آئی شو یو دا ایکسرپٹ 2 اگین، جس کے اندر کیا تھا کہ ٹیچر اسٹارٹ کر رہا ہے کہ آئی تھنک دیر آر مینی سورسز آف واٹر پولوشن، کہ ٹیچر نے اس پہ اسٹارٹ کی ہے ڈسکشن اور بچے بھی کر رہے ہیں. ٹیچر جو ہے بار بار سوال نہیں کر رہا. ٹیچر از ناٹ ایویلویٹنگ دا رسپانسز، رادر ٹیچر از اے پارٹ آف دا ہول ڈسکشن. تو اس کے اندر دیر از یو کین سی اے ڈائیلاگ، اے گڈ ڈائیلاگ. آپ کو پہلے والے میں ڈائیلاگ شکل میں نظر آ رہا تھا بٹ دیٹ واز مونولوگ، جہاں پہ ٹیچر کا کنٹرول تھا. اس کے اندر آپ کو ٹیچر کا کنٹرول نظر نہیں آئے گا، رادر ٹیچر از اے لرنر. Dialogic discussion, in this interaction, students produce a chain of utterances where they are able to talk without interruption or redirection from the teacher. Students listen and respond to one another as well as the teacher. In addition, the teacher responds to students' ideas rather than the students simply answering a series of questions asked by the teacher. اس میں ٹیچر جو ہے وہ بچوں کے آئیڈیاز کو رسپونڈ کر رہا ہے اور وہ آئیڈیاز فلو میں چلتے چلے جا رہے ہیں. ٹیچر اپنا آئیڈیا دیتا ہے، وہ ایکچولی آئیڈیا آتا ہے بچے کے آئیڈیا کے رسپانس میں. سو ان دس وے ڈسکشن گوز آن. So we have seen that there are 2 kinds of discussions, monologic discussion, dialogic discussion. آپ کچھ کتابوں میں آپ کو کچھ اور ٹائپس بھی ملیں گی، لیکن براڈلی دے کین بی ڈیوائڈیڈ انٹو دیز 2 kinds. ڈائیلاجک ڈسکشن کو انٹریکٹیو ڈسکشن بھی کہا جاتا ہے. So a teacher needs to use these discussions whenever a teacher is planning a discussion lesson. ایک اور چیز ہے کہ جو ڈائیلاجک ڈسکشن ہے اٹ پروموٹس ڈائیورجنٹ تھنکنگ اینڈ مونولوجک ڈسکشن یوزلی پروموٹس کنورجنٹ تھنکنگ. لیکن یہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ جنرل پیٹرنس. اوکے، لیٹس ٹاک اباؤٹ اسیسنگ کلاس روم ڈسکشنز. آپ کا کیا خیال ہے کہ کلاس روم ڈسکشن کی اسیسمنٹ کیسے ہونی چاہیے؟ اس کی ڈسکشن ویسی ہی ہونی چاہیے جیسا کہ آپ کا پرپس ہے. ڈو ریمبر, a classroom discussion aims at developing 5
four things. One is conceptual understanding, the other one is communication and thinking skills, the third one is active engagement اینڈ انوالومنٹ. تو اگر ہم ان چار چیزوں کی بات کرتے ہیں, کمیونیکیشن ہے, تھنکنگ اسکلز ہے, کانسیپچل انڈرسٹینڈنگ ہے اور ایکٹیو انگیجمنٹ ہے, تو ان چاروں کے لیے ڈفرینٹ طریقہ ہوگا ان کی اسیسمنٹ کا. یو کین ناٹ اسیس دیم simply on paper pencil test or paper pencil questions. آپ کو observe کرنا ہوگا to see their active engagement. You need to observe if students are communicating, developing their communication skills or not. Conceptual understanding and thinking skills may be assessed on written work or on their participation, their questions or on paper pencil tests. ایک نظر ڈالتے ہیں سینٹیکس کے اوپر کہ what is the syntax of classroom discussion. So a syntax for classroom discussion is phase 1 where teacher clarifies aims and establishes set. Phase 2, focus the discussion, rules, issues and situation. Then hold the discussion, end the discussion and then there is debriefing of the discussion. سنٹیکس کو ہم اپنے نیکسٹ لیسن میں دیٹ از آور لیکچر نمبر 40 اس کے اندر بھی زیادہ ایلیبوریٹ کریں گے, لیکن جسٹ ٹو وائنڈ اپ کہ ہمارا جو آج کا لیسن تھا اٹ واز اراؤنڈ ڈسکشن میتھڈ. تو ڈسکشن میتھڈ کی ہم نے تھریٹیکل فاؤنڈیشنز بھی دیکھی, ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس کی پلاننگ کے اندر کیا کیا کچھ انوالو ہوگا, ہاؤ ٹو یوز افیکٹو ڈسکشن, اور ہم نے جو بہت ڈیٹیل میں بات کی دیٹ واز آن کلاس روم انوائرمنٹ فار افیکٹو ڈسکشن, اور ہم نے سمپل 2 ٹائپس کی بھی بات کی. ان ساری چیزوں کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ سینٹیکس کیا ہوتا ہے, ہاؤ ٹو اسٹرکچر کلاس روم ڈسکشن. تو اس کے 5 فیزز ہیں اور 5 فیزز کو استعمال کرنا یا ان میں سے گزرنا از ویری مچ امپورٹنٹ if we really want to bring an impact on students' learning through classroom discussion. So it was all about classroom discussion. In next lesson we will see syntax in detail اور ساتھ میں دیکھیں گے کہ discovery learning کیا ہوتی ہے and how it brings changes in students' thinking patterns. Thank you very much. See you in the next